اردو کتاب لال و گل، مصنف مولانا انظر شاہ صاحب کشمیری، مختصر تذکرہ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب گنگوہی علیہ الرحمہ، آواز و پیشکش محمد شاداب رائے پوری، الہی عاقبت محمود گرداں۔ اس فانی کائنات کو کیا کہیے، فنا اس کی تقدیر، ہر چیز کے لیے فنا مقدر، باقی رہنے والا صرف ایک یعنی خدائے دو جہاں، کچھ اور چیزوں کے لیے بقا کی اطلاع، مگر آخر کار ان کے لیے بھی ایک وقت پر فنا، یا جسے ہم اور آپ قیامت کہتے ہیں، اس وقت تک باقی، پھر فنا کا سناٹا۔ انبیاء اٹھ گئے، مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تیر و تار دنیا سے اپنا جسد اطہر لے کر رخصت ہوئے، خیر القرون کی صف لپیٹ دی گئی، اور اس سے متصل ادوار کے ہزار علماء پیوند خاک، قطار اندر قطار زیر خاک نمناک، بہادر اور جیلے تودے زمین کے نیچے، جنہوں نے اپنی جنگ جوئی سے بڑے بڑے معرکے سر کیے، ان کا جیلا پن موت کے سامنے عاجز، آہنی پنجے موڑنے والے موت کے پنجے سے خود کو رستگاری نہ دلا سکے، تدبیر ناکام، تدبر فروماندہ، سیاسی داو پیچ اس ناگزیر مرحلے میں ششدر۔ اپنی 65 سالہ زندگی میں خدا جانے کتنی نامی گرامی شخصیتوں کو اٹھتے دیکھا، کتنے ایسے جنازے بردوش نظر آئے جن پر بے کسی کے سوا کوئی رونے والا نہ تھا، نوخیز کلیوں کا چاک گریباں ہونے سے پہلے ٹوٹ کر گرنا، شگفتہ پھولوں کی شادابی کا مٹنا سب کے سامنے ہے، مکان اجڑ گئے، مکین بچھڑ گئے، اور وہی ہوا جو کسی ایسے حوادث سے دوچار ہونے والے نے کہا تھا، جائے کی بوداں دلستاں با دوستاں در بوستاں، جائے کی بوداں دلستاں با دوستاں در بوستاں، شد زاغ و کرگس را مکاں شد مرغ و ماہی را وطن، شد زاغ و کرگس را مکاں شد مرغ و ماہی را وطن۔ مگر انسانی زندگی کی غفلتیں، نہ چشم عبرت کھلی، نہ پردے غفلت کے اٹھے، وہ آج بھی فانی زندگی پر مبتلا غرور، اپنی تدبیر پر نازاں تو اپنے تدبر پر نازش، اپنی قوی ہیکل ہونے پر غرور تو اپنی چاق و چوبند صحت پر اعتماد، اپنے مال و تمول پر بھروسہ، اپنے اثر و رسوخ پر بے فکر، نہیں سمجھتا کہ بیماریاں تعاقب میں، ناتوانیاں تجسس میں، فرشتہ اجل صبا رفتار، اور یہ راہوار زندگی پر سبک خرام۔ لیجئے شب منگل ہے، ربیع الاخر کی 17ویں شب تاریکیوں میں گم، اور اسی تاریخ کی 18ویں شب استمطراق سے قدم زن کہ اب اس کی جہاں بانی ہمیشہ کے لیے ہے، یہی فریب جانے والی رات کو تھا، اور اسی دھوکے میں آنے والی رات مبتلا، حالانکہ کہنے والے نے کہا تھا، ہاں کھائیو مت فریب ہستی۔ 11:15 بجے کا وقت ہے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ عموماً غیر ملکی فون شب میں آتے ہیں، خیال گزرا کہ یہ بھی کوئی غیر ملکی فون ہے۔ رفیق رہائش نے 2 منٹ بعد زور سے انا للہ پڑھا، دل دھک سے رہ گیا کہ کسی کے سانحہ وفات کی اطلاع ہے۔ یہ غیر ملکی فون نہ تھا بلکہ مجھ سے قریب تر مسجد چھتہ سے حضرت المحترم مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی طاب ثراہ کے حادثہ وفات کی اطلاع تھی۔ میں اور میرے جلیس استرجاع کے بعد سرنگوں، سانحہ کی شدت نے دل و دماغ کو معطل کیا، نہ یارائے گفتار، نہ موضوع مجلس کا رشتہ بدست و بکار۔ اب 12:30 بج چکے تھے، فون براہ راست افریقہ سے آ رہا تھا، جس سے اس جانکاہ کا واقعہ یقین اور کچھ مزید تفصیلات ملی۔ ضروری کارروائی تو اسی وقت کی گئی، یعنی وقف دارالعلوم میں ایصال ثواب و جلسہ تعزیت کے لیے ہدایات برائے نام اپنے بستر پر آ گیا۔ کہاں کی نیند، کس کے لیے آسودگی، مرحوم کی تقریباً 40 سالہ زندگی جو میرے شعور کے سامنے گزری کھڑی ہے، اور کتاب زندگی کا ایک ایک ورق الٹ الٹ کر مجھے دکھا رہا ہے۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب دارالعلوم کے اکابر رد مودودیت کی مہم میں مصروف ہیں۔ کسی ایسی شخصیت کی تلاش ہے جو اس تحریک کے پیچ و خم پر مطلع اور رطب و یابس میں فرق و امتیاز کی صلاحیتوں سے دولت بدامہ ہو۔ مولانا عبدالصمد رحمانی کا نام آیا، اور مدھیہ پردیش کی نامور شخصیت مولانا عابد صاحب وجدی الحسینی کا بھی، لیکن مولانا سالم صاحب القاسمی کی صحیح مشکور سے دیوبند المغفور محمود سے واقف ہوا۔
قاسمی صاحب کانپور اور اس کے اطراف میں مفتی محمود صاحب کے ساتھ شریک سفر اور بہت سے جلسوں میں مدعو ہو چکے تھے۔ مرحوم کی دقیقہ سنجی، فقہی معلومات، تفقہ اور ذہانت کی داستان کو مشاقی سے سناتے۔ انہی کی بلی کوششوں کے بعد دارالعلوم مفتی صاحب کی طرف متوجہ ہوا۔ مفتی صاحب دیوبند تشریف فرما ہو کر احاطۂ مسجد میں استاد محترم حضرت شیخ الادب مولانا اعزاز علی صاحب رحمہ اللہ کی سابقہ رہائش گاہ میں فروکش ہوئے۔ کشیدہ قامت، نہ لہیم و شہیم، نہ ضعیف و نزار، گریباں ہر وقت کھلا ہوا، عام لباس، ازار اور لمبا کرتا، موسم سرما میں پائجامہ کا اہتمام، داڑھی گھنی، چشم دوربیں، مردم شناس لیکن مردم آزار نہیں، ارد گرد ذہانتوں کا حصار، کان کھلے ہوئے، ہاتھ مصروف کار، دماغ مشغول، قلب معمور، مگر بولنے میں بہت محتاط، کیا مجال کی کوئی گرفت میں لے سکے یا ان کی گرفت سے خود کو چھڑا سکے۔ سردیوں میں سبز شال اور عبا۔ بعد چندے احاطۂ مسجد سے اٹھے اور چھتہ مسجد میں آ بسے کہ روحانیت نے احاطے پر مسجد کو ترجیح دی۔ یہ دور مرحوم کی گمنامی کا تھا۔ چلتے تو ایک دو طالب علم ساتھ، فرودگاہ پر ایک آدھ طالب علم موجود۔ مجھ سے شناسائی ہو چکی تھی لیکن وہ کم آمیز اور مجھے ضرورت مہمیز، اس لیے سلام و جواب سلام تک بات محدود رہی۔ پڑوس میں آ رہے تو حق جوار نے احساس خبرگیری دیا۔ عموماً ان کا رمضان یہیں گزرتا۔ غروب آفتاب سے کچھ پہلے میرا کمسن بچہ احمد خضر غریب خانے سے افطاری لے کر ان کے یہاں جاتا۔ مرحوم مسجد کے ایک زاویے میں تشریف رکھتے۔ شرکائے افطار کا عدد ایک دو سے زیادہ نہ تھا۔ مرحوم داد و دہش میں کھلے دل کے تھے۔ مجھے خود اس کا بارہا تجربہ ہوا۔ کسی ضرورت مند طالب علم کے لیے میں کھانے کی درخواست کرتا یا کسی کے صبح گاہی ناشتے کے لیے وہ ہمیشہ درخواست قبول فرماتے، بلکہ بعض اوقات کچھ ضرورت مندوں کے لیے تعمیر یا رہائش میں مرمت کے لیے بڑے تعاون کی طرف متوجہ کیا۔ مفتی صاحب نے بلا تعامل ایسی گزارشات کو بھی قبول فرما لیا۔ یہ بھی میرے علم میں ہے کہ بہت سے ضرورت مند یتیم بچے، بیوہ عورتیں روزگار کے تباہ حال مفتی صاحب کے عطا و نوال سے فائدہ اٹھاتے۔ ان کی اس سخاوت اور فیاضانہ داد و دہش کو دیکھ کر بہت سوں کا خیال ہے کہ مفتی صاحب کو دست غیب تھا یا جنات ان کو بڑی رقمیں دیتے۔ عوامی چرچوں میں ایسے بے بنیاد تخیلات کی بہت گنجائش ہے۔ مفتی صاحب اپنے تفقع سے خوب کام لیتے۔ چنانچہ ضلع میرٹھ کے قصبہ سٹھلا میں میرے ایک عزیز دوست اور وہاں کے مدرسے کے محترم صوفی اکرام صاحب دیوبندی تردید مودودیت پر مولانا کی تقریر کرانا چاہتے تھے۔ برائے دعوت میں بحیثیت سفارش کنندہ صوفی اکرام صاحب مفتی صاحب کی خدمت میں پہنچے۔ گفتگو ہوئی۔ مرحوم نے درخواست پر نہ ہاں کی نہ ہوں۔ جو اختصاصی تعلق اس حقیر کو تھا اس کی بنیاد و اعتماد پر میں نے اکرام صاحب سے کہا کہ جائیے، درخواست منظور، مفتی صاحب کو میں لے کر حاضر ہوں گا۔ تاریخ موعود آ گئی۔ میں حاضر ہوا تو تشریف لے جانے سے مفتی صاحب نے انکار کیا۔ میں نے وعدہ یاد دلایا تو فرمایا میں نے وعدہ کب کیا تھا؟ آپ فرما رہے تھے، میں سن رہا تھا۔ اس انداز کی معقولیت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ نہ کوئی شرعی قباحت، نہ کوئی فقہی نکارت۔ دارالعلوم کا اختلاف ہوا تو مرحوم بدستور دارالعلوم سے وابستہ رہے۔ مجھے خیال گزرا کہ مفتی صاحب یکسو ہیں یا دوسری جانب کے طرفدار، اس لیے ملنا جلنا چھوٹ گیا۔ زیادہ صحیح یہ ہے کہ ایک حد تک بدگمانی کی دیوار حائل ہو گئی کہ اچانک جلسہ انعامیہ برائے وقف دارالعلوم کے موقع پر ایک لمبا چوڑا کتابوں کا بنڈل تقسیم انعام کے لیے مرحوم کی جانب سے موصول ہوا۔ اللہ اکبر! بڑوں کی بڑی بات۔ میں اپنے طور پر بدگمان تھا مگر مرحوم کی عظمت یوں نمایاں ہونے والی تھی۔ اور تو اور وقف دارالعلوم کے طلبہ متعلقہ دارالافتاء مرحوم کے اسباق میں شریک ہونے لگے۔ ذرا اس فراخ دلی پر غور کیجئے کہ وہ اسناد جو ان طلبہ کے لیے وقف دارالعلوم نے جاری کی مفتی صاحب کے دستخط سے مزین ہے۔ ہم اس طرح کے واقعات حقیر کے لیے تقریب حاضری بن گئے اور وہ ساعت بھی آ پہنچی کہ بے کسوں کو قدیر و قادر نے وقف دارالعلوم کی اپنی عمارت کی بنیاد رکھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ یکایک مجھے خیال آیا کہ اس مبارک موقع پر مفتی صاحب سے بڑھ کر بابرکت شخصیت کہاں میسر آئے گی۔ مرحوم اس زمانے میں صاحب فراش تھے اور چھتہ مسجد میں فروکش۔ سلام و کلام و مزاج پرسی کے بعد معروضہ پیش خدمت کیا۔
آج تک حیرت ہے کہ رد و قدح درکنار، کیسا انکار و استنکاف اس بڑے آدمی نے پوری بشاشت کے ساتھ سنگ بنیاد رکھنے کی دعوت قبول فرمائی۔ میں باہر نکلا تو وسوسہ دامنگیر کی مفتی صاحب نے مجھے پہچانا یا نہیں، خدا جانے کیا سمجھے اور کیا سمجھ کر دعوت قبول کی۔ دوبارہ حاضر ہوا، عرض کیا کہ حضرت آپ نے مجھے پہچانا بھی؟ جواب تھا کہ آپ کو کون نہیں پہچانتا، بلکہ اس ظلوم جعول کے متعلق چند اشعار فرمائے تھے جو میرے لیے وثیق آخرت ہیں۔ سنایا تو باور آیا کہ مفتی صاحب نے وعدہ جان پہچان کر فرمایا ہے۔ متعین تاریخ آئی، حضرت برائے سنگ بنیاد وقف دارالعلوم کی خرید کردہ زمین میں رونق افروز ہوئے۔ کافی دیر تک اسٹیج پر تشریف فرما ہو کر اسٹیج پر وضو فرمائی، پھر مسجد اور دارالحدیث کی بنیاد اپنے دست مبارک سے رکھی۔ دیر تک تعمیر کی تکمیل اور بے پناہ دعاؤں سے ہم نیازمندوں کو نیا حوصلہ بخشا۔ رمضان المبارک جب دیوبند میں گزرتا، مسجد چھتہ کی رونقوں کا کیا کہنا، معتکفین کا ہجوم، تراویح کی جماعت باہر سڑک تک، ذکر اللہ کی مترنم آوازیں، صدائے ہو حق سے محلہ لبریز رہی برکات تو از زمین تا آسماں، ظاہری برکات سے ذلہ ربائی اس گنہگار کے حصے میں بھی آئی کہ وقتاً فوقتاً انواع و اقسام کے کھانوں سے لبریز طباق قریب خانے پر بھیجتے۔ یہ تو خصوصی عادت تھی کہ ادھر مجھ خاکسار نے کوئی ہدیہ بھیجا تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان پر عامل یہ گرامی شخصیت جو کچھ موجود ہوتا اسی وقت عنایت فرماتے۔ آخری ملاقات اس سفر میں تشریف لے جانے سے پہلے ہوئی جو حضرت کا آخری سفر ہو گیا۔ سینکڑوں کو خدمت کا موقع ملا، بہت سو نے نیاز مندیوں کا مظاہرہ کر کے سعادتوں سے اپنے دامن بھرے، لیکن عزیز مکرم مولوی ابراہیم صاحب افریقی سلمہ اس میدان کے یکا و یگانہ شہسوار ہیں جنہوں نے اپنی عاقبت بنائی اور آخرت سازی میں منفرد سلیقے کا مظاہرہ کیا۔ دیوبند عجیب و غریب جگہ ہے، بقول شخص یہاں کسی کی تلاش میں ہاتھ کو حرکت دی جائے تو مولوی پر ہاتھ پڑے گا یا کسی عالم پر۔ جہاں کسی جنس کی اتنی فراوانی ہو اور خریدار بد سلیقہ، کسی کی قدر و قیمت لگ جانا عجوبہ ہے۔ میرے علم و یادداشت میں الحاج سید عابد حسین صاحب رحمہ اللہ کے بعد مرحوم کی دوسری شخصیت ہے جس نے دیوبند پر اپنی عقیدت کی گہری چھاپ لگائی۔ دیوبندیوں نے جس رجوع کا مظاہرہ کیا وہ تاریخ کا لافانی باب ہے۔ خدا جانے اس حادثے کو نیاز کیش کس نقطۂ نظر سے دیکھیں گے۔ میرا دل و دماغ تو اس تصور سے تھرا رہا ہے کہ کہیں دیوبندیت کا ایک ستون یعنی خانقاہیت اپنے حقیقی معنوں میں مرحوم کی وفات کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ختم نہ ہو جائے، کہ چراغ برابر گل ہو رہے ہیں اور نیا چراغ روشن دکھائی نہیں دیتا۔ یہ بھی بے تکلف عرض کروں کہ ایک عوامی انتخاب ہے، اس کے لیے تو شخصیتیں ہوں گی اور وہ حقیقی معیار جسے بلند نظری تشکیل کرتی ہے، خلا اسی معنی میں ہے جس کے پر ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ مغفرت تو ہر مومن کی یقینی ہے، پھر صالحین و قانتین، زہاد و عباد کی تو من جانب اللہ موعود۔ رہا ترقی مراتب آخرت کا معاملہ، سو مرحوم اپنے ساتھ نیکیوں کا اتنا ڈھیر لے گئے کہ وہ نیکیاں موجب ترقی مراتب اور باعث رضا و رضوان ہوں گی انشاءاللہ۔ برد اللہ مضجعہ، اللہ پاک مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے صدقے میں ہم نااہلوں کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔